अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम आज के प्रोग्राम का तारुफ नहीं करवाएंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसी के ऊपर हम ये प्रोग्राम करेंगे। हम आपके सामने 5 सिनारियोज रखना चाहते हैं, यानी 5 किस्म के मंजरनामे बन सकते हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला मंजरनामा है कि अक़लियती हुकूमत रहती है, इनके पास नंबर्स नहीं है मेजॉरिटी के, लेकिन इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती और ये जू का तू मामला रहता है। दूसरा सिनारियो ये बन सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है, जो ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान की, और नई हुकूमत तरतीब पाती है, पार्टियां आपस में कुछ मामला तय करती हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इखलाकी तौर पर अपने आप को मजबूर समझें कि उन्होंने अब जवाज खो दिया है प्राइम मिनिस्टर रहने का और खुद ही असम्बली को तहलील कर दें और कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो नए होके सामने आ जाएं। चौथा सिनारियो ये हो सकता है कि क्यू लीग और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहें कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन शराइत ये, एक शर्त ये कि प्राइम मिनिस्टर तब्दील कर दें, दूसरी शर्त यह है कि ये 5-6 बुनियादी रिफॉर्म करें, तो एक कौमी हुकूमत भी उसकी तश्कील की जा सकती है। पांचवा सिनारियो यह है कि क्यू लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाहर रहती है, क्यू लीग कहती है जी हम आपकी मदद करते हैं और वजीर आजम साहब आप तगड़े रहें और हम आपके साथ रहेंगे, तो क्यू लीग की मदद से वजीर आजम चलते रहते हैं। पूछते हैं अपने पार्टिसिपेंट से कि पहला सिनारियो यानी अक़लियती हुकूमत और सबको जूं का तू कितना काबिल अमल है। मंजूर अहमद भट्टू साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह के बहुत से बहरान उन्होंने देखे और भुगताए हुए, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब जो PMLN की नुमाइंदगी करते हैं, उनके भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमें सेनेटर ज़ाहिद खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के, उनके भी हम मशकूर हैं। और दौरान प्रोग्राम हमें तवक्को है कि सेनेटर कर्नल रिटायर्ड ताहिर हुसैन मशीदी साहब जो MKIM के नुमाइंदा है वो भी आएंगे। जब वो आएंगे तो इस कुर्सी पर तशरीफ रखेंगे। भट्टू साहब जरा ये बताइए, सिनारियो नंबर 1, अक़लियती हुकूमत सब कुछ लेकिन जूं का तू, ये सारा जो है ना जी उबाल, ये बासी कड़ी का ही उबाल होगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये कितना सिनारियो है आपके ख्याल में? शुक्रिया तलत हुसैन साहब। मुझे इस सवाल से कुछ माजी के दृश्यों में झांक के मैंने देखा है कि 1993 में जब इलेक्शंस हुए और जनरल इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी सेंटर में, और मुस्लिम लीग जुनेजो में थे उन दिनों हम, तो मेरे पास, मैं सूबाई सदर था मुस्लिम लीग जुनेजो का, तो मेरी पार्टी को 18 मेंबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो मिली और 18 मेंबर्स इंडिपेंडेंट थे और 106 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स थे और 96 मुस्लिम लीग नवाज के थे। 104 या 103 थे रफली, मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैं था उस असेंबली पर। तो 96 के करीब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के मेंबर्स थे। तो उस वक्त ये तय हुआ कि माइनॉरिटी पार्टी ने कोलिशन को लीड करना है, ठीक, और माइनॉरिटी पार्टी में मैंने कोलिशन को लीड करना है। कुछ इस किस्म का हालात देखें ना आप, 18 मेंबर्स मेरे साथ, 18 इंडिपेंडेंट, 105-6 पीपल्स पार्टी के, 96 मुस्लिम लीग नून के। तो जिस वक्त हम गवर्नमेंट बनाने लगे तो मुझे मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से कहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी उस वक्त, कि ये कैबिनेट कैसे बनानी है। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब जैसे प्रपोर्शन है अपनी मेंबर्स की, उसी प्रपोर्शनेट से जो है ये हिस्सा बकदरे जुस्सा कैबिनेट बनाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर 1/5 मिलेगी, काबीना जो है वो जुनेजो लीग के हिस्से में आएगी, तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तो मैं उस कैबिनेट को प्रेसिडेंट कैसे करूँगा, मैं मामलात कैसे चलाऊँगा। उन्होंने कहा फिर आप क्या कहते हैं, तो मैंने कहा 50-50 होगा, 50% आपकी काबीना, 50% मेरी काबीना, और चीफ मिनिस्टर का वोट जो है वो कास्टिंग वोट हो। ठीक। तो उन्होंने कहा बात तो आप ठीक कहते हैं, और वो इतनी लार्ज हार्टेडनेस थी उनमें कि उन्होंने 18 मेंबर्स को 50% काबीना दी
اور 106 یا 105 ممبرز کو 50% کابینہ لی تو چل سکتا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور چلا 2 سال تک، جی بالکل 2 سال تک چلا۔ مشیری صاحب تشریف لیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جی تو اور ٹھیک چلا، اور ابھی تو یہ صورت ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں جو گورنمنٹ اس وقت قائم ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں، تو ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم مائنورٹی میں آ گئے۔ ٹھیک، مائنورٹی کا تو یہ ہے نا کہ مائنورٹی کا تو مقصد یہ ہے نا کہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ مل کے بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نواز اور پی ایم ایل کیو، یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں جو پہلے اپوزیشن میں بیٹھی ہیں۔ 2 اتحادی ہمارے جو ہیں جے یو آئی اور ایم کیو ایم، وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں۔ تازہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ابھی تک جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو نہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا ہے پرائم منسٹر کو، لیکن سادہ اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، نمبرز سادہ اکثریت کے نمبرز نہیں ہے نا آپ کے پاس، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے کا انہوں نے ابھی تک نہیں وہ ان کی بات، لیکن آپ کے پاس سادہ نہیں اکثریت نہیں ہے نا اس وقت، آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں جی، جس وقت ٹیسٹ ہو یا نہ ہو، جس وقت تک ڈیٹرمنٹ طلعت صاحب نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ سادہ اکثریت اپوزیشن بینچز پہ جو بیٹھے ان کو گن لیتے ہیں نا جی، ایسا کریں تو جب گنا جائے گا تو اس وقت وہ دیکھا جائے آپ سمجھ گا۔ سکتے صاحب یہ بتائیے گا، یہ مائنورٹی ایسے ہی چلتا رہے گا آپ جتنا شور مچا رہے ہو؟ میں میاں صاحب نے فرمایا کہ جب تک ڈٹرمنٹ نہ ہو، یعنی آج اس وقت رات کے 10:15 ساڑھے 10 بج رہے ہیں اور رات ہے، تو یہ کہے انسان کو ڈٹرمنٹ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں دن ہے کہ دوپہر ہے کہ شام ہے، مطلب ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر چکوں، اٹ از ڈٹرمنٹ کہ اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی یا سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے پاس میجارٹی نہیں ہے، یہ بالکل دن کی طرح بالکل آپریشن۔ ایک آپ نے پہلے اپنے وہ جو آپشن سیناریو آپ نے رکھے مطلب اس میں، اور جس میں میاں صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 93 کی حکومت اسی طرح تھا اور لیڈ کی تھی میاں صاحب نے، تو میں اس اسمبلی میں تھا، اپوزیشن میں تھے میاں صاحب کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ اپنی میجارٹی جو ہے کھو چکی ہے۔ اب یہ جو سینیریو آپ نے پیش کیا کہ اقلیتی ہوتے ہوئے یہ چلا لے، یہ اٹ از ناٹ پاسبل، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتی۔ تو ریزن کیا؟ ریزن پہلا تو یہ ہے، پہلے تو سیدھا ڈیموکریٹک ریزن ہے کہ بھائی چلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیموکریٹک پرنسپل کے خلاف ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ فار آرگومنٹ سے جس طرح آپ نے کہا کہ سینیریو ہو سکتا ہے کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہ آئے اور یہ چلتا رہے، کیسے چلے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ یہ اگر پروونشل گورنمنٹ ہوتی تو شاید میں مان لیتا، لیکن مرکز میں نہیں۔ مرکز میں نہیں۔ اچھا، یہ جو دیکھ رہے ہیں جی، مرکز جو ہے وہ اپنی تو پہلا سناریو آپ کو مختصراً چلتا ہوا لگتا نہیں؟ لگتا نہیں۔ زیادہ کل صاحب سے پوچھتے ہیں کوئکلی، اقلیتی حکومت چلتی رہے گی، لیکن یہ آپ کے خیال میں از اٹ پریکٹیکیبل، از اٹ گوئنگ ٹو بی ہیپننگ یا نہیں ہوگا؟ یہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ڈیموکریسی کے سرٹن رولز ہیں اور مورالٹی ایسی چیز ہے جس کو آپ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے۔ مورالٹی از سم تھنگ ان بلٹ ان ایوری باڈی۔ ابھی وہ کہتے ہیں ایرریلیونٹ بھی ہے کیونکہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے، ایرریلیونٹ کر دی گئی ہے۔ بٹ اچھی ڈیموکریسیز میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جب ایک حکومت اپنی میجورٹی کو لوز کرتی ہے تو یوزلی دے ریزائن۔ ویسے بھی یہ نہیں چل سکتی کیونکہ اس کا لیجسلیٹو پاور ختم ہو گیا، کیونکہ جب بھی کوئی لیجسلیٹو، کوئی بل، کوئی ریزولوشن آئے گی تو دے ول ڈیفینیٹلی لوز بیکاز دی فگرز آر۔ تو کورم پہ نہیں ہوتا ویسے، وہ کورم کی میجورٹی، لا میکنگ تو جو ہے وہ تو ریزولوشن کے اوپر تو کورم کی میجورٹی، کورم تو کہاں آئے گا؟ کورم تو وہی ہوگا نا جب اپوزیشن زیادہ ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چلائیں بھی تو ان کو منی بل تو پیش کرنا پڑے گا نا، تو منی بل جب بھی آئے گا اور اگر وہ میجورٹی سے نہیں پاس ہوتا تو گورنمنٹ فالز، لہذا چل نہیں سکتا۔ یو آر آف دا سیم اوپینین۔ میں کہتا ہوں ذرا زاہد صاحب سے پوچھیں، پہلا مگر ایک چیز میں ذرا مینشن کروں گا، مگر حق جو ہے، حق پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا حق ہے کیونکہ ان کے سب سے زیادہ ہیں، میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس،
اب ان کا کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کولیشن بنائیں جی زاہد صاحب اور اپنی میجورٹی میں بریک جانے سے پہلے ایک سناریو کو بھگتانا چاہتا ہوں ایز اٹ ور. زاہد صاحب اقلیتی حکومت سب کچھ یوں کا توں چلتی رہے گی ایسی اگرچہ ان کے پاس لیجسلیٹو پاور یا نیومیریکلی نمبرز نہیں ہیں ان کے پاس؟ حسین صاحب میں نے ان سب سے میرا رائے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے ابتدا میں بھی کہا، پھر بھٹو صاحب نے بھی بات کی، شاہ صاحب نے بھی کی، مشیدی صاحب نے بھی کی. دیکھیں ایک ہاؤس ہے، اس کے اندر دو ہی باتیں ہو سکتی ہے کہ یا تو نو کانفیڈنس کی ووٹ لایا جائے اور وہ جو پرائم منسٹر اس کو پارے کر دے اور دوسرا پرائم منسٹر بیٹھ جائے. تو اب یہ جو بات ہے یہ تب ممکن ہے جب آپ یہ نو کانفیڈنس، لیکن ابھی تک جو ہم سن رہے یا جب ہم دیکھ رہے تو میرے خیال میں اس میں ابھی نو کانفیڈنس کا کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے. اور جب تک اس پہ ذرا آپ قطع کلامی، اس پہ اگر آپ بتائیں کہ یہ جو اخلاقی آرگومنٹ ہے، آپ اگر اپوزیشن بینچز پر موجود لوگوں کی تعداد کو خود سے گن لیں پرائم منسٹر صاحب، تو ان کو محسوس ہوگا کہ اس طرف ذرا میجورٹی نمبر زیادہ ہے اور میرے پاس اتنے نمبرز نہیں ہے کہ میں منی بل پاس کر سکوں. اخلاقی طور پر should he not then consider other options؟ میں یہی آپ کو بات کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے پہلے سوال، چلو میں پہلے اس کی جواب دے. دیکھیں اگر فرض کرو پرائم منسٹر خود پریزیڈنٹ کو کہتے کہ چونکہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اکثریت اور ہم منارٹی میں ہے، آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں، رائٹ؟ تو جب پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے تو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بنائے گا. کیا یہ پھر اپوزیشن کو کیئر ٹیکر قابل قبول ہوگا؟ اور اگر یہ قابل قبول ہوگا تو پھر اس کے بعد پرائم سے جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، 90 دن کا دیتے، 40 دن کا دیتے، جو بھی دیتے ہیں، پرائم سے پوچھے گا کہ آپ کو صورتحال بہتر ہے، آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. اگر فرض کرو کسی بھی اسمبلی نے یا کسی بھی چیف منسٹر نے کہا کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتا ہے یا ہمارے صوبے میں صورتحال ایسا نہیں ہے، اور تو پھر اس الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ٹائم یا ریزن تو دے گا کہ جی اب الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں یہ ہم تمام اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مرکز کی لوئر ہاؤس کی ڈیزولوشن کی بات کریں نمبر 1. اور جس طرح آپ نے فرمایا عبوری حکومت میں کون عبوری حکومت بنائے گا، پریزیڈنٹ صاحب کا آئینی حق ہے، لیکن یاد رکھیے گا بیچ میں ایک آدھ پٹیشن بھی ہو سکتی ہے، کورٹ کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے کہ عبوری حکومت کے اندر وہ توازن ہونا چاہیے یا نہیں. I leave you with these thoughts. I come back into this program. میں بریک لے کے واپس آتا ہوں، اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. ایک بات کلیئر کرو، آپ نے میرے بات نہیں سمجھی. یہ سمجھے کہ ہمارا آئین ہے جس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں. مجھے بریک لینا ہے زاہد صاحب. If you could just hold your thought. میں ایک بات کروں. Let me take a break ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے.